آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان سائنسدان اور بات کریں گے عظیم مسلمان سائنسدان ابو عثمان پر، ابو عثمان الجائز، اور مکمل نام جو ہے وہ ہے ابو عثمان الکنانی البصری الجائز۔ عباسی خلافت کے دور ہے جس میں یہ عظیم سائنسدان پیدا ہوئے۔ ان کا سائنسی شعبہ جو ہے وہ علم الحیوانات ہے اور حیاتیات ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان کی جو سائنسی تصنیف ہے وہ کتاب الحیوان ہے۔ کتاب الحیوان کیوں اہم ہے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ ابو عثمان الجائز عراق کے شہر بصرہ میں ایک حبشی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تربیت گاہ جو تھی وہ بصرہ تھی، اور الجائز ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یعنی یہ میں آپ کو ان کا ایک پس منظر بتا دوں کہ ایک تو وہ گھرانہ معمولی سے مراد یہ ہے کہ معاشی حوالے سے معمولی گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں روپے پیسے کی ریل نہیں تھی، نہ ہی کوئی علم دوستی کی ایسی کوئی شاندار روایات تھی ان کے خاندان میں۔ تو یہ ان کا جو پس منظر تھا وہ اس طرح تھا، لیکن ایک چیز وہ یہ تھی کہ وہ بے پناہ ذہین تھے اور تجسس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب بنیادی صرف تجسس آ جاتی ہے آپ کے پاس تو اس کے بعد علم و حکمت کے دروازے ویسے ہی کھل جاتے ہیں۔ علم و حکمت کو درسگاہوں کی چار دیواری یا کتابوں کے اوراق میں تو قید نہیں کیا جا سکتا۔ الجائز کے لیے ساری دنیا اور زندگی درسگاہ تھی۔ کبھی وہ ملاحوں سے سوالات کرتے، کبھی وہ خانہ بدوشوں سے ان کے خیالات اور طرز زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے، ان سے بہت ساری باتیں پوچھتے، اور یہی وہ علمی رویہ تھا دنیا کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو آہستہ آہستہ سنجیدہ لینا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی رائے بہت زبردست ہوتی تھی۔ مختلف شعبوں کے حوالے سے ان کی رائے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ یوں سمجھیے کہ ذہین تو کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے، لیکن وزڈم جس کو ہم کہتے ہیں، وزڈم کے معاملات ذرا پیچیدہ ہیں، تو وہ ذہین بھی تھے اور وہ وائز بھی تھے۔ ان کے پس منظر میں نہ تو کوئی دولت تھی، نہ کوئی علمی روایت تھی۔ ان کے اندر ایک تجسس کی خوبی تھی، اور اس تجسس کی خوبی کی وجہ سے ان کے اندر ایک علمی رویہ پیدا ہوا۔ الجائز جو تھے وہ عقلیت پرست تھے اور ہر بات کو تسلیم کرنے سے پہلے عقلی دلیل طلب کرتے تھے۔ ویسے ان کی جو تصانیف ہیں ان کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے، گو کہ 200 اس وقت تو میسر نہیں ہے، بمشکل 30 کے قریب تصانیف جو ہیں وہ دستیاب ہیں۔ ان کی تصانیف میں ہر قسم کے موضوع ہیں۔ ان کے پسندیدہ موضوعات میں ادب، سائنس اور مذہب ہیں، اور ان کی تصانیف جو ہیں وہ بنیادی طور پہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ جو دوسری کتابوں اور مصنفین پر کیے گئے تبصرے ہیں، اور وہ جو دوسری طرز کی کتابیں ہیں وہ ہیں جو آف کورس انہوں نے تخلیق کی ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے۔ ان تصانیف میں جو سب سے اہم ترین کتاب ہے جس کا شروع میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ کتاب الحیوان ہے۔ غالباً یہ اس موضوع پر اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں اس طرح تحقیق کی گئی، اور یہ 7 حصوں پر مشتمل ہے، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ 7 حصوں پر مشتمل ہے اور نامکمل ہے۔ اس کتاب کا انگریزی، اسپانوی اور دیگر یورپی جو زبانیں ان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سائنس کے موضوع پر ہے اور کمال تحقیق بھی آپ کو نظر آتی ہے اس میں، جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس میں جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ان کا ایک شعبہ ادب بھی تھا، اور وہ جو ادبی رنگ ہے وہ بھی آپ کو اس کتاب میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے جانوروں کے متعلق قصے، کہانیاں، لطیفے، محاورے، توہمات جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور آف کورس ان کا جو پس منظر ہے وہ عربوں کا ہے۔ عربوں کے اندر جو بھی توہمات پائی جاتی تھیں اور یہ تمام چیزیں جانوروں کے حوالے سے جو بھی ان کا مطالعہ تھا تو وہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان کے جو مطالعے کی جو گہرائی ہے وہ اس پہ تو کمال ہے، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ جس کمال انداز سے انہوں نے تحقیق کیا ہے، جانوروں کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے، ان کی عادات کا، ان کی اطوار کا۔ دوسری جو اہم ترین چیز ہے کہ فوڈ چین اور غذائی زنجیر کا ایک تصور جو ہے ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے، یعنی دنیا کی تمام مخلوقات ایک غذائی زنجیر کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسی لیے ابو عثمان اس بات کے سرے سے ہی خلاف نظر آتے ہیں کہ ہمیں جانوروں کو ضرر رساں یا بے ضرر، یعنی یہ نقصان والے جانور ہیں، یہ ان سے نقصان نہیں ہے، اس طرح کے خانوں میں جانوروں کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر جانور جو ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے اور اس غذائی زنجیر کا حصہ ہے۔ اور ایک اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو اس بات سے بہت دلچسپی تھی کہ جانور اپنے آپ کو ماحول میں کیسے ڈھالتے ہیں، اور یہ صلاحیت ان میں کیسے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی یعنی ماحول سے مطابقت پیدا کرتے ہیں، یہ صلاحیت ان میں کیسے پیدا ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایک اہم ترین نقطے کو پہنچ گئے ہوں گے کہ جب کہا جاتا ہے کہ ڈارون سے بہت پہلے مسلمان سائنسدانوں نے نظریہ ارتقاء دیا تھا، تو اس میں کئی سائنسدان آتے ہیں، صرف ایک سائنسدان نہیں ہے، لیکن ان کا خیر تذکرہ کرتے رہیں گے۔ لیکن ان سائنسدانوں میں جنہوں نے نظریہ ارتقاء کے جو ابتدائی خد و خال ہیں وہ دیے، اور ایکچولی وہ ایک پورا نظریہ، ایک پوری تھیوری، ایک پورا خیال پیش کیا،
ان میں ابو عثمان الجائز ایک بہت ہی نمایاں سائنسدان ہے. سائنسدانوں پر بات ہوتی رہے گی, مسلمان سائنسدانوں پر بات ہوتی رہے گی. یہ بہت بڑی بڑی تھیوریز, بہت بڑے بڑے آئیڈیاز جو ہیں, اگر ان کا ہم سورس ڈھونڈیں تو آپ کو بہت بڑے آئیڈیاز کا سورس جو ہے وہ یا آپ کو یونان میں ملے گا, یا پھر یہ جو روشن دور ہے, یہ جو 300-400 سال کا مسلمانوں کا عروج ہے سائنس میں, یہاں پہ ملے گا. بات کرتے رہیں گے مسلمان سائنسدانوں پر. اگلی قسط میں ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے خیر رمضان.